نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج کا ہمارا بہت اہم موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2022 چل رہا ہے اور عید جو ہے وہ آنے والی ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معمولات مبارکہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال اشراق کی نماز یعنی 2 رکعت نماز جو ہے اس کا ناغہ نہیں فرماتے تھے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جب دن آتا تو اس دن آپ ناغہ فرما لیا کرتے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ناغہ فرماتے تو آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ پورا سال جب ناغہ نہیں فرماتے تو ان 2 دنوں میں ناغہ کرنے میں کوئی حکمت ہوگی یا اس کے متبادل کوئی بہتر سے بہتر عمل ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے اشراق کی نماز کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے پہلے دن آپ ترک فرما دیتے، اور اس کی جگہ پر آپ صلہ رحمی کرتے، نونہال تشریف لے جاتے، رشتہ داروں میں برادری میں آپ تشریف لے جاتے، اس کی جگہ پر جو ہے سب کو خوش کرتے۔ معلوم ہوا کہ عید والے دن اگر نماز اشراق بندہ چھوڑتا ہے اور ادھر ادھر صلہ رحمی کا کام کرتا ہے تو بھی یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ قطع رحمی سے اسلام نے بہت جو ہے وہ ممانعت کا حکم دیا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کہ کیا تم زمین کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہو اور قطع رحمی کرتے ہو، تو قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا اللہ کی لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے دوری قطع رحمی سے ہوتی ہے، لہٰذا صلہ رحمی کر کے اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ قریب ہو جائے۔ یہی مقصد ہے سجدہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا، تو لہٰذا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماں باپ ناراض ہیں، قریبی رشتہ دار ناراض ہیں، لا یقبل لہ عدلا ولا صرفا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں فرمایا نماز روزے سے اور حج سے بھی افضل عبادت کیا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سل من قطع کا واعفو امن ظلم کا واحسن الی من اساء الیک، فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ لے، اور فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ تو یہ بہت جو ہے وہ عمدہ عمل ہے، لہذا پہلا کام صلہ رحمی کا ہمیں عید والے دن کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عید والے دن ہمیں تکبیرات کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرق اتنا ہے کہ عید الفطر پڑھنے کے لیے جب آئیں تو آہستہ آواز میں تکبیرات راستے میں کہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی آواز میں کہیں۔ اس میں بھی ایک اسلام کی شان و شوکت، دھوم دھام، دبدبہ اور روب ہے۔ جب مسلمان ایک ہو کر آئیں گے عید پڑھنے کے لیے اور تکبیرات کہتے جائیں گے تو جو کفر ہے اس کا منہ کالا ہوگا۔ اور لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جس راستے سے یا جس گلی سے آپ آتے ہیں، واپسی پر راستہ چینج کرنا ہے یا گلی چینج کرنی ہے، تکبیرات چینج نہیں کرنی، تکبیرات وہی رہنی ہے لیکن راستہ چینج کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ راستہ چینج کریں گے تو جس راستے سے آپ آئے وہ راستہ بھی گواہی دے گا، اور جس راستے سے آپ واپس جائیں گے وہ بھی گواہی دے گا کہ یہاں اللہ اللہ ہوتی رہی، جس طرح قرآن مجید میں ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ قیامت والے دن یہ زمین گواہی دے گی میرے اوپر کس نے کیا کام کیا ہے۔ یہی حکمت ہے۔ محدث ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں فرض کے بعد سنتے اور نوافل فرض والی جگہوں کے اوپر پڑھنے کے بجائے ادھر ادھر پڑھیں، خواہ وہ مسجد میں پڑھیں خواہ وہ گھر پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جگہ بدلیں گے تو وہ جگہ بھی گواہی دی گی کہ اس بندے نے یہاں بھی سجدہ ریزی کی ہے، یہاں بھی اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر کی ہے۔ جی تو یہ بھی اس میں ایک حکمت ہے۔ اور نمبر 3، اس دن اگر کوئی یتیم بچہ مل جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے عید کی نماز سے پہلے یتیم بچے کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرنا اور اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی کندھا مبارک پر جو ہے کوئی
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کے علاوہ کوئی بھی سوار نہیں ہوا، لیکن یتیم بچہ عید والے دن حضور نے اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا، اور آپ نے کبھی بھی عید کی نماز میں وقت مقررہ سے تاخیر نہیں فرمائی، صرف یتیم بچے کی وجہ سے آپ نے تاخیر فرمائی، اور آپ کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا جب وہ بچہ آیا تو صحابہ کرام عیدگاہوں میں اکٹھے تھے، دیکھ کر آگے صحابہ بڑھ کر دیکھنے لگے کہ یہ کون سا خوش نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا یہ یتیم بچہ ہے۔ یتیم بچے سے عید والے دن جو ہے وہ پیار کرنا، یہ بھی ایک اعلیٰ حضور کی سنت ہے۔ نمبر 4، عید الفطر کی نماز سے پہلے طاقت کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7، جی یہ بھی حضرت انس کہتے ہیں حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ یا کوئی بھی میٹھی چیز، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، حضور حلوہ اور میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے، لہذا سیویاں میٹھی بنا لیتے ہیں، کوئی اس قسم کی گڑ کی چیز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تاہم آج کل کھجوریں چونکہ عام میسر ہیں، ہر جگہ دستیاب ہیں، لہذا 3-5 کھجوریں کھا لینا عید الفطر کی نماز سے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اگر اس ٹائم نہ کھا سکیں تو عید کے بعد کھا لیں، لیکن اگر عشاء تک نہ کھائیں گے پھر ملامت کی مستحق ہوں گے، اس سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اور بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ، اس میں کوئی چیز بھی پہلے نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مریض ہے وہ مر رہا ہو وہ کہے دوائی میں نہیں لیتا جی کہ بڑی عید ہے، نہیں، اگر کوئی چیز ضرورت کے تحت کھانی پڑے تو کھا بھی سکتے ہیں۔ تاہم مستحب عمل یہ ہے کہ آپ عید کے گوشت کے ساتھ جو ہے اپنی زبان کو حرکت دیں، تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن فرض اور واجب یہ نہیں ہے۔ اور 5واں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ عید والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ حضرات تو عید الفطر کو روزہ صبح جو ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں اور عید کے ٹائم کھا پی لیتے ہیں، کہتے ہیں جی روزہ افطار ہو گیا۔ کچھ حضرات بڑی عید کو کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے، جب عید کا گوشت تیار ہو جاتا ہے قربانی کا پھر کھاتے ہیں، ایسا بھی کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی ضیافت اور مہمان نوازی کے دن ہیں۔ دیکھیں یہ کیسا روزہ ہے کہ آدھے دن جو افطار ہو گیا ہے، روزے کے جہاں احکام سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں، ثم اتم الصیام الی اللیل، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ مکمل کرو، کب تک؟ رات تک۔ تو مکمل روزہ رات تک ہوتا ہے، دوپہر کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبیال، فرمایا ان دنوں میں، عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھا کرو کیونکہ یہ کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے دن ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کی ضیافت کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہیں۔ عید الفطر عید الاضحیٰ کو کوئی شرعی روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی نے کوئی منت بھی مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید والے دن روزہ رکھوں گا، تو وہ اس کی جو ہے نا منت وہ بھی غیر شرعی ہوگی، بلکہ بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عید والے دن جو ہے کپڑے جو ہے خوبصورت پہننے چاہیے، اگر نئے ہوں تو سفید ہوں، بہت بہتر ہے۔ حضور نمایا سفید کپڑا جو ہے وہ استعمال کیا کرو کیونکہ اس سے تمہیں کفن یاد آتا ہے اور یہ سب سے بہترین کپڑا ہے جی، تو لہٰذا اگر یہ ہو جائے تو ٹھیک، یہ نہ بھی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ عید کا دن جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے لیے وعید کا دن ہوتا ہے۔ جو لوگ روزے رکھتے ہیں مکمل اور سر عام کھاتے پیتے نہیں، ماہ رمضان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے عید کا دن ہے، اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے یہ وعید کا، اللہ کے ڈراوے کا دن ہے کہ خوشی کا دن تو میں نے تمہیں دیا ہے لیکن تم خوشیوں کے قابل نہیں ہو، تم نے ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کی، سر عام تم نے کھایا پیا ہے۔ عید والے دن مسواک استعمال کرنا، ناخن جو ہے وہ کاٹنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، ایک اچھے جو ہیں وہ عمل ہیں۔ اور ایک اور آخر میں اہم بات خطبہ حضرات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن خطبہ دیا جاتا ہے جی، 2 خطبے دیے جاتے ہیں، تو پہلے خطبے سے پہلے در مختار کے اندر 3 جلد کے اندر صفحہ 57-58 کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے بار شریعت کے 4تھے حصے میں صفحہ 109 پر موجود ہے کہ جو خطیب ہے وہ کیا کہتے ہیں، خطبہ 2 طرح کے فرق ہیں جمعے اور عید کے خطبے میں۔ ایک تو یہ کہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کے لیے بندہ پہلے بیٹھتا ہے ممبر پر، اور اس عید کے خطبے کے لیے پہلے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق بڑا اہم ہے جس کا حوالہ بھی ذکر کیا ہے بار شریعت در مختار کا، فرماتے ہیں کہ عید والے دن جب خطیب خطبہ دے تو خطبے سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے شروع کرنے سے پہلے،
اور پھر دوسرا خطبہ پڑھنے سے پہلے پھر 7 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور ممبر سے نیچے اترنے سے پہلے جو ہے وہ پھر 14 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو یہ سنت اور بہتر طریقہ ہے۔ خطباء کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، اور عید کی فیوز و برکات ہمیشہ ہمیشہ میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔